بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے جی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ہم بیسیکلی آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرماننٹلی سوئچ کرنا چاہتے ہیں ملیشیا، اور ہم کس طرح جو ہے وہ ملیشیا میں پرماننٹ سکونت اختیار کر سکتے ہیں، اور ملیشیا میں کیسے پرماننٹ ریزیڈنس اختیار کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ پاکستانی آتے ہیں، بزنس مین آتے ہیں، ٹیمپرری بیس پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرماننٹ یہاں پہ رہ جاتے ہیں، اور پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ یہاں کی فیمیلز کے ساتھ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر ٹیمپرری ویزا کے اوپر آتے ہیں، جس کو ہم عام طور کے اوپر وزٹ ویزا یا کالنگ ویزا کہتے ہیں۔ پھر وہ یہاں پہ شادیاں کر لیتے ہیں، اور شادیاں کرنے کے بعد ان کو کچھ عرصے کے بعد ویزا مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ملیشیا میں، وہ آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جو 3 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی کے اوپر مشتمل ہے، اور ملیشیا میں بہت سارے پاکستانی اور انڈینز نے جو ہے وہ شادیاں کی ہوئی ہیں اور ایک ہیپی لائف گزار رہے ہیں۔ ملیشیا کا جو کلچر ہے وہ، اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ملیشیا جو ہے وہ ایشیا کا نیو یارک ہے، تو یہ اس میں کو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور کوالالمپور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوالالمپور جو ہے 18 لاکھ کی آبادی کے اوپر مشتمل ہے، اور کوالالمپور تقریباً جو ہے وہ بالکل یورپین سٹینڈرڈ کے اوپر ہے، اور سمجھ لیں کہ آپ جو ہیں ایک ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو لائف سٹائل یورپ کا ملتا ہے لیکن خرچہ پاکستان والا ہے۔ بہت سارے ولاگز میں ہم نے بات کی ہے کہ ملیشیا میں آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ملیشینز گورنمنٹ آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ بالکل الاؤ کرتی ہے کہ آپ ملیشین نیشنل کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن آپ کو نیشنلٹی فوراً نہیں ملتی ہے۔ یہ ایک بہت ٹیکنیکل بات ہے، بہت سارے لوگ شاید اس بات کے اوپر سوچتے ہیں کہ جی ہم ملیشیا میں آ کے شادیاں کر لیں اور شادی کرنے کے بعد ہم جو ہیں ہمیں نیشنلٹی مل جائے فوراً، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ملیشینز جو ہیں وہ آپ کو 5 سال کے بعد ملیشین نیشنلز بناتے ہیں، اور اس نیشنل میں بہت سارے پاکستانی اور انڈینز بزنس مین ہیں جنہوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہوئی ہیں، اور شادیاں کرنے کے بعد یہاں پہ وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جس کے سائٹ کے اوپر ایک طرف آپ کو سنگاپور ملتا ہے، جو کہ کچھ ٹائم پہلے تک جو تھا وہ پارٹیشن سے پہلے تک ملیشیا کا ہی حصہ تھا، پھر اس کے بعد سنگاپور بنا، اور یہ بیسیکلی بزنس ہب ہے۔ آپ کو چائنا کا بہت زیادہ انفلوئنس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں ملیشیا میں۔ لیکن اسپیسیفکلی ملیشیا میں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک شادی بھی کر سکتے ہیں، 2 3 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو پہلی وائف ہے وہ آپ کو ٹیکس فری ہوتی ہے۔ اور ملیشیا میں ایک کلچر ہے کہ جب بھی آپ ملیشیا میں شادی کرتے ہیں آپ کو فوراً جو ہے وہ پہلی فرصت میں آپ کو حج کے اوپر جانا پڑتا ہے، یہ ان کا ایک رول ہے۔ ملیشینز میں جو ہے وہ سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ملیشیا میں آپ کو تقریباً جو ابھی تک جو لیٹسٹ سروے ہوا ہے اس کے مطابق 60% ریشو جو ہے وہ فیمیل کی ہے، اور 40% ریشو جو ہے وہ میل کی ہے۔ تو اس گیپ کو کور کرنے کے لیے بہت سارے ملیشینز جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ملیشینز آؤٹ سائڈ دا فارنرز کے ساتھ، اور بہت سارے فارنرز نے ملیشیا میں شادیاں کی بھی ہوئی ہیں۔ اب ملیشیا میں شادی کرنے کے بعد آپ کے بیورو سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، سرٹیفیکیشن ہونے کے بعد آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، آپ اس ریلیشن شپ کے اوپر وہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جن کا تعلق ہمارے ناردرن ایریاز کے ساتھ ہے، انہوں نے وہاں پہ شادیاں کی ہوئی ہیں، اور جتنے بھی ملیشیا میں آپ کو بزنسز ملیں گے آپ ڈائریکٹ بزنس نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں کے نیشنل کی بیس کے اوپر رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، تب ہی آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اگر ہم ملیشیا میں جاتے ہیں اور ملیشیا میں کچھ عرصہ کام کرتے ہیں تو کیا ہم ملیشیا سے گیٹ وے بنا سکتے ہیں؟ بالکل آپ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے قریبی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملیشیا کو گیٹ وے بنایا اور یورپ کی طرف نکل گئے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو ملیشیا کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا یورپ اور جو آپ کے آسٹریلیا وغیرہ وہاں پہ بہت میٹر کرتا ہے، اور بہت سارے جو ملیشینز ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر بھی، اور جب مہاتیر کی گورنمنٹ تھی اور مہاتیر نے اسپیشلی مہاتیر نے ایک پوری اکنامک پالیسی بنانے کے لیے جتنے بھی لوگوں کو اپنے ملیشینز کو باہر بھیجا، اسپیشلی آسٹریلیا میں بھیجا، ان کو یورپ میں بھیجا، وہ وہاں پہ گئے اسکالرشپ پہ پڑھے، اور وہ آ کے اپنی جو سروسز ہیں وہ ملیشین اکانومی میں ایڈ کر رہے ہیں۔ تو ملیشیا میں اگر آپ جو ہیں وہ جا کے رہتے ہیں تو 3 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی ہے ملیشیا کی، اور ملیشیا میں اگر آپ بزنس ویزا کے اوپر گئے ہوئے ہیں تو آپ کو ٹیمپرری ویزا مل جاتا ہے، اور ٹیمپرری ویزا ملنے کے بعد آپ کچھ عرصہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے ٹیمپرری ویزا کو پرماننٹ ویزا میں کنورٹ کیا ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کسی بھی فیمیل کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، دیکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے ٹیمپرری کو پرماننٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ آپ یہ
माइंड में मत रखें कि जनाब हम जाएँ और हमें फ़ौरन नेशनैलिटी मिल जाए और हम छोड़ छाड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको 5 साल तक जो है वो अपने के बाद जो है वो मलेशियंस आपको अपनी नेशनैलिटी में ऐड करते हैं, तब तक आप जो है वो मलेशिया में एज़ अ फ़ॉरेनर ही रहते हैं। इसके साथ-साथ मलेशिया में ये भी देखा गया है कि मलेशिया में एक कल्चर है कि जैसी शादी होती है कपल जो है वो हज पे जाता है, इसलिए ज़िलहज से पहले पहले जो है मलेशिया में शादियों का जो सीज़न बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे ही जो है ज़िलहज स्टार्ट होता है तो मलेशियंस क्या करते हैं, उनके कल्चर में एक चीज़ है, वो हज करने चले जाते हैं और उम्रा करने चले जाते हैं। अगर उम्रा का सीज़न है तो उम्रा करते हैं, लेकिन हज उन लोगों के लिए मैंडेटरी है। लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तानी हमारे जाते हैं, कॉलिंग वीज़ा के ऊपर जाते हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर जाते हैं। अगर आप वहाँ पे जाकर उनके कल्चर को समझें, उनके कल्चर को देखें, किस तरह वो काम करते हैं, किस तरह जो है वो उनकी लाइफ़स्टाइल है, तो उनका लाइफ़स्टाइल हमसे बहुत डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट कल्चर होने की वजह से उनकी बहुत सारी चीज़ें हमसे डिफरेंट हैं। तो फिर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं जी कि हम जो हैं वहाँ पे जाके नेशनैलिटी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो आई होप कि उनको जवाब मिल गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।